اقوال اولیاء صالحین کی حجت ہونے کا بیان آپ کہتے ہیں جمہوریہ کی بات کو نہیں مانتے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, مزیدار ٹاپک ہے. حضرت ابن فراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت فراسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ کیا میں لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, اور اگر سوال کرنا انتہائی ضروری ہے تو تم صالحین سے سوال کرو, نیک لوگوں سے سوال کرو, کیونکہ صرف وہی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. سوال صرف یہ نہیں ہوتا کویسچن کرنا, سوال اس میں مدد مانگنے کے زمرے میں بھی آتا ہے, سائل بھی آپ جس کو کہتے ہیں. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے, اس کے بعد نسائی نے روایت کیا ہے, احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے, بیہقی نے سنن الکبری میں روایت کیا ہے, امام نسائی نے روایت کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدیث, اس کی سند بھی صحیح ہے اور بڑی اعلیٰ درجے کی سند صحیح ہے, کیونکہ ان کا کرائیٹیریا حدیث کو لینے کا بڑا سخت تھا. اگلی حدیث سے بات سنیے. حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا گیا تو پیش آئے اور اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی واضح رہنمائی نہ ہو, تو آپ نے فرمایا اس معاملے میں عبادت گزار مومنین غور و فکر کریں. عبادت گزار مومنین, جھگڑا کرنے والے مولوی نہیں. حدیث کو امام دارمی نے بیان کیا ہے اپنی سنن میں, اس کے بعد امام سیوطی نے بھی بیان کیا. اہل ذکر صالحین کے مقام و مرتبہ کا بیان بخاری کی حدیث پاک ہے بلکہ متفق علیہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اور اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اپنے شیان شان اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں, اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اندازہ کریں, ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے وہ اس کے ذکر کو مٹا سکتا ہے؟ آپ نے سالوں کے سال لگا دیے کہ ان اولیاء کرام کا ذکر مٹا سکے. کتنا پراپیگنڈا چلایا, کتنا پراپیگنڈا کیا ہے. آپ درباروں پہ مزاروں پہ جا کے دیکھیں, ویسے کا ویسے ہی رش ہے, لوگ نہیں کم ہوئے. آگے سنیے. اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک جاتا ہوں, اور اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے پاس آئے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے پاس جاتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. متفق علیہ حدیث پاک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا, کسی مقام پر بھی مجھ سے ڈرا. اسے امام ترمذی نے اور حاکم نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں کسی شخص کو, مسلمان کو نہیں رہنے دے گا جو اللہ تعالیٰ سے ایک وقت بھی ڈرا یا ایک لمحہ بھی اس کو یاد کیا. یہ الفاظ سنیے. حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کیا میرے رب, کیا تو قریب ہے کہ میں تجھے سرگوشی کروں, یا دور ہے کہ میں تجھے پکاروں؟ واہ, کیسے مزے کے اور اچھے الفاظ ہیں. کہ یا اللہ قریب ہے کہ میں تجھ سے ایسا بات کروں, یا دور ہے کہ تجھے دور سے نداء پکاروں. اللہ رب العزت کا جواب سنیں. قال یا موسیٰ واہ انا جلیس من ذکرنی, واہ واہ, اے موسیٰ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. جلیس, جلیس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا ہوا, اس کے ساتھ میں جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. اگر ہم افسان الفاظ میں بلا تمثیل سمجھنے کی کوشش کریں, ماشاء اللہ تعالیٰ تو بیٹھنے کھڑے ہونے سے پاک ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ چناؤ دیکھیے آپ حدیث پاک. جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا جلیس ہوتا ہوں, میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں, اس کے ساتھ ہوتا ہوں. واہ. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں بیان کیا. امام ابن ابی شیبہ کون ہے؟ بخاری مسلم کے استاد ہیں. امام احمد بن حنبل نے بیان کیا, بیہقی نے بیان کیا, ابو نعیم نے بیان کیا, ابن عساکر نے بیان کیا, اور سیوطی نے بیان کیا. واہ 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 واہ. پھر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے جو چند احادیث میں باتیں, میں صرف وہ بھی بیان کر رہا ہوں. میں نے بتایا کہ مزید پڑھنے کے لیے آپ کی کتاب ضرور لیں, خاص طور پہ جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں وہ یہ کتاب ضرور لیں. حضرت ابو مسلم خورانی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا اے ابو مسلم مجھے وصیت کریں. تو آپ نے فرمایا ہر درخت اور پتھر کے سائے تلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اس نے کہا اس کے علاوہ مزید کوئی نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. اندازہ کریں آپ. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم اللہ تعالیٰ کا اس کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارا یہ دوست مجنون ہے, پاگل ہے. حضرت ابو مسلم نے اس کا یہ قول سن لیا اور فرمایا اے بھتیجے یہ جنون نہیں ہے, یہ پاگل پن نہیں ہے, بلکہ یہ تو جنون اور پاگل پن کا علاج ہے. اسے امام بیہقی نے روایت کیا. اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کریں. آج خدرہ ہوتا ہے نا باہر کے سارے کنٹریز میں, وہ جو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ رقص کرتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں وہ نہیں آتا. مسجد نبوی کے صحن کے اندر صحابہ کرام رقص کیا کرتے تھے اور ساتھ محمد بن عبد الصالح کہا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کے سامنے آقا علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہو جاتے,
اور ان کا رقص دیکھا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے. وہ میرے نچ کا یار بنا لے. وہ بدو آیا کرتے تھے حبشہ سے تو وہ آ کے رقص کرتے تھے, اللہ علیہ وسلم کو منایا کرتے تھے. واہ واہ. اور ساتھ کہتے تھے محمد صالح, یہ وہی بہر ہے محمد شمع محفل کی. واہ. بس ہم لوگوں نے دین کو صحیح سمجھا نہیں. ایک کتاب پڑھ لینے سے, 2 کتابیں پڑھ لینے سے دین نہیں سمجھا جاتا. یہ بات ذہن رکھیے. اگر 1-2 کتاب پڑھنے سے دین سمجھ آ جائے تو پھر ہزاروں کتابیں کیوں لکھی گئی تھی, لاکھوں کتابیں کیوں لکھی.